بسم اللہ۔ آپ حضرات یہ بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے مدرسے کی جو چھٹی ہے وہ ہوگی 12 ذی الحجہ سے۔ کب سے؟ 12 ذی الحجہ سے۔ خبردار، پورا سال پوری عمر آپ سے نہ رمضان میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ رک جاؤ، نہ عید الفطر میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جی فلانا کام کرنا ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور دن میں۔ ہاں بس یہ پورے سال کے آپ کے تعلیمی سفر میں یہ 3 دن ہیں، اس میں بھی اختیار ہے۔ ہم طالب علم پہ زور زبردستی تو نہیں کر سکتے، ہاں ترغیب دے سکتے ہیں کہ جامعہ کے لیے، اپنے لیے، اساتذہ کے لیے، دین کے لیے یہ 3 دن وقف کر کے اور خوب خدمت کی جائے ادارے کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم 1 ہفتہ چھٹی دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابھی چھٹی نہیں ہے، خبردار۔ حضرت والد صاحب کا یہی اصول تھا کہ چھٹی کب ہوگی؟ 12 ذی الحجہ کو، جب آپ کی دعوت ہوگی، آپ کو کباب کھلائیں گے، پھر آپ کو کچھ انعام و اکرام ہوگا، پھر آپ جائیے گھر پہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آرام تسلی سے بیٹھنا ہے، غائب ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ جی بڑھو جی مولوی صاحب، خدمت کرنے والے، بالکل یہ ناظم صاحب نے دیا ہے آپ کو؟ ہاں یہ امیر صاحب کے پاس وہ موجود ہے لسٹ، یہاں پہ اپنا نام لکھوا دیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں، کس علاقے میں آپ کے رشتہ دار جاننے والے ہیں، تاکہ آپ ان سے درخواست کریں کہ اپنی قربانی کی جو کھالیں ہیں وہ آپ مدارس دینیہ کے طلباء کو دیجیے۔ یہ 2 موقع ہوتے ہیں پورے سال کے اندر، ایک ہوتا ہے رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایسی برکات رکھی ہیں کہ مسلمان خوب بڑھ چڑھ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور دوسرا موقع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کا۔ بس ان 2 موقعوں میں جتنا کام ہو گیا وہ 10 مہینوں میں آپ نے پھر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے آپ حضرات باقاعدہ اپنے مدرسے اور اپنی مادر علمی کا ایک حق سمجھتے ہوئے اس کو کام کریں اور کوشش کریں۔ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ توکل سے پہلے آپ ضرور اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں، خواہ وہ 1 بکرے کی کھالی کیوں نہ ہو، مقصد پیسہ نہیں ہے، 300 روپے سے آپ کیا کریں گے، مقصد ہے خدمت کرنا۔ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، اور میں دیکھتا تھا کہ وہ جو ہے نا جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کپڑوں پہ خون لگا ہے، کھال اٹھا رہے ہیں، کھال رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ضرورت تھی؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو 1200 روپے کی اور 1000 روپے کی گائے کا چمڑا ہے، اور 1000 روپے میں آپ کو معلوم ہے کہ آج کل طلباء کا وظیفہ بھی کم از کم 1000 ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ اصل میں یہ جامعہ کی خدمت کا جذبہ ہے، اس کو نہ دیکھو کہ میں نے کتنی کھالیں جمع کی، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جامعہ کی خدمت کی ہے۔ اس نظریے سے جب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سنا ہے کہ کراچی میں ایسے مدرسے بھی ہیں کہ وہاں طالب علم کے لیے 10 کھالیں لے کے آنا ضروری ہے، اگر نہیں لے کے آئے تو اس سے باقاعدہ جو ہے نا سرزنش ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا، کدھر تھے آپ۔ تو آپ حضرات کو ہم اس طرح کی پابندیوں پہ زیر بار نہیں کریں گے، بس آپ جامعہ کے آس پاس میں خدمت کریں، موجود رہیں، اور جب ضرورت ہو اور آپ کو کہا جائے تو وہ کام چھوٹا موٹا کرنا ہوگا۔ صحیح ہے جی؟ پڑھو جی بسم اللہ الرحمن۔ تو یہاں نام لکھوا دیں آپ اپنے امیر صاحب کے پاس، ٹھیک ہے؟ اپنا موبائل نمبر، اپنی جگہ، کہاں پہ ہوتے ہو، کیا کرتے ہو، اور یہ ضرور کروا دیں جی۔ باب علامة الإيمان حب الأنصار. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ باب علامۃ الایمان حب الانصار۔
یہ باب ہے کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ انصار کون ہیں؟ انصار اصل میں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں، آپ کے وہ مسلمان ہیں جو مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے، وہیں اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا عظیم ملکہ عطا کیا تھا کہ مکہ والوں کے مقابلے میں یہ بڑے شیریں کلام، تحمل والے، بات کو سمجھنے والے، خیر اور عافیت کے طالبین رہتے تھے۔ اور چونکہ یہود عرب بھی مدینہ کے آس پاس میں زیادہ تھے، تو ان کے اوپر کچھ علمی اثرات کا بھی اثر زیادہ تھا بمقابلہ اہل مکہ کے۔ قریب میں خیبر موجود تھا، قریب میں قبا موجود تھا، قریب میں دوسرے دیگر علاقے مدینہ کا اوالی موجود تھا، اور ان علاقوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ نسبتاً دوسرے علاقوں کے پڑھے لکھے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اتنا تو فرما دیا تھا کہ ان قریب مجھے اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے، حکم فرمائیں گے ہجرت کی، لیکن وہ ہجرت کہاں ہوگی یہ معلوم نہیں تھا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بہترین سرسبز و شاداب باغات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، خوبصورت شہر ہے۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ الطَّائِفُ، میرا گمان یہ ہوا کہ یہ طائف شہر ہے۔ فَإِذَا هُوَ يَثْرَبُ أَيْ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ، لیکن وہ حقیقت میں یثرب یعنی مدینہ منورہ تھا۔ مدینہ منورہ کا قدیم نام یثرب ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جب اسلام آ گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کے مکینوں میں سے ہو گئے، تو اب اس کو یثرب کہنا صحیح نہیں ہے، اب اس کو صرف مدینہ بھی نہ کہا جائے بلکہ المدینہ المنورہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صرف مدینہ وہ شہر کو کہا جاتا ہے، تو وہ شہر جو انوارات سے بھرا ہوا ہے، المدینہ المنورہ۔ یا رب کرے وہ دن کہ مدینہ کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم۔ دکھا دے یا الہی مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ حضرت والد صاحب بہت شوق سے یہ شعر پڑھتے تھے۔ تو بہرحال مدینہ منورہ روئے زمین پہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ مدینہ منورہ اس روئے زمین پہ مہبت وحی ہے، جہاں وحی نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک ہے، اور مدینہ منورہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب روئے زمین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی، اسلام کی فتح، اسلام کا غلبہ، اسلام کا رعب، اسلام کا مقام، اسلام کی ریاست، اسلام کے حدود، اسلام کا قانون، اسلام کی فتوحات، غزوات، ساری کی ساری جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ابتدا فرمائی ہے، وہ مدینہ منورہ سے ہوئی ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام اور محدثین اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اپنے علمی سفر میں
سفر ضرور کریں، مشقت ضرور اٹھائیں، باہر ضرور نکلیں، اور دنیا و ما فیہا کے علوم کے خزائن سے ہم جا کے دور دراز کے علاقوں سے سیکھیں اور حاصل کریں۔ اور دلیل اس کی یہی ہوتی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے انوارات اور تجلیات عالم میں تب دیکھے جب آپ مکہ سے اٹھ کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نصیب صبح تیری مہربانی، کہ کہاں میں ثوابی کے ایک نامعلوم اور ایک بیکار سے علاقے کا نوجوان، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، کتابوں کا شوق ہوا، علماء و محدثین اور اساتذہ سے تعلق قائم ہوا، اور اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب کے اور ان کے مشائخ کے قبروں کو نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء نے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ یہاں پہ نہ رہیں، آپ چلے جائیں کراچی میں۔ کسی نے کہا لاہور چلے جائیں، کسی نے کہا کراچی چلے جائیں۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں تمام زندگی کے احسانات میں سب سے بڑا احسان اساتذہ کا یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے گاؤں سے نکال کے شہر کے دینی مدرسے میں بھیجا پڑھانے کے لیے، حالانکہ جانے کے حق میں کوئی نہیں تھا، نہ والد صاحب اجازت دیتے تھے، والدہ جو تھیں وہ بیمار تھیں، طبیعت ناساز تھی، اور مالی حالات بھی اس طرح تھے کہ کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت والد صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہفتہ ہفتہ 10 دن میں نے گزارے ہیں کہ جس میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیسے نہیں تھے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ حضرت والد صاحب کے ایک بھائی تھے جو ہمارے موجودہ تایا ہیں، ان سے چھوٹے اور والد صاحب سے بڑے، جو پرانے یہاں پہ راج ولی خان لالا ہوتے تھے وہ نہیں، ایک اور تھے، ان کا نام تھا لاجبر خان لالا۔ وہ ملنے آئے تو مفتی صاحب کو دیکھا، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ حضرت والد صاحب کے ہاتھوں میں بھی کچھ الرجی ہوتی تھی، وہ مجھے بھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ دے کے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا جی کپڑے دھوتا ہوں تو بہت زیادہ اس میں صرف ہوتا ہے، دوائی ہوتی ہے، ہاتھ میرے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے۔ تو بھائی صاحب جو ہے نا وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے اس زمانے میں 50 روپے نکال کے دھوبی کو دیے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے کپڑے جو ہے نا وہ یہ نہ دھوئے، آپ دھو کے دیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ جب مشکلات بھی آتی ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو دین کا علم کے مقامات عطا فرمائے کہ ایک نہیں بلکہ بغیر مبالغے کے سینکڑوں گھرانے حضرت کے سائے کے نیچے وہ گزار رہے تھے، اور آج تک مجھے بھی یہ نہیں پتہ چلا کہ حضرت کا خیر اور حضرت کی جود اور سخا اور حضرت کی جو عطا تھی وہ کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آدمی آتا ہے، ملتا ہے، ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ آیا کس لیے ہے کہ جی مفتی صاحب ہماری امداد کرتے تھے، آپ بھی ہماری امداد کریں۔ عقل حیران ہو جاتی ہے آدمی کی کہ اتنے بڑے بڑے کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو، علماء کو، محدثین کو یہ ملکہ عطا کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو کوئی موقع نہیں دیتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الشفعاء یوم الدین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے، آپ کے انوارات، آپ کے تجلیات مدینہ منورہ میں جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا تقدیر بدل گئی، مدینہ کا مقدر بدل گیا۔ حالانکہ مدینہ منورہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ کھجوریں اور باغات تھے، اور مشہور ہے وہاں کی گرمی بڑی سخت تھی، بخار بھی لوگوں کو ہو جاتا تھا تو چھوڑتا نہیں تھا،
اللہم حبب الیہم المدینہ کما احببت الیہم المکہ وشد حبہا، اے اللہ ان کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دیجئے جیسے آپ نے مکہ کی محبت ڈالی، یا اس سے بھی زیادہ محبت مدینہ کی ڈال دیجئے۔ کوئی مسلمان مدینہ جائے اور اس کا وہاں دل نہ لگے، وہاں مطمئن نہ ہو، تو اس کے لیے بہت بڑی فکر کی بات کہ ظالم آدمی تم کیسے شہر میں آ کے، ایسی جگہ میں آ کے اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے، تمہیں مزہ نہیں آ رہا، تمہیں سکون نہیں مل رہا، تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا اس شہر والے سے تعلق بھی مضبوط نہیں۔ خدا کی قسم جب وہاں پہ آپ چلے جائیں اور کچھ بھی نہ کریں، وہ ایک شعر ہے مشہور، ہم مدینے کی گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ایک دفعہ قصدن بھٹک کے تم دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا زبردست آپ کو وہاں پہ انوارات دیں گے، کبھی آپ جنت البقیع جائیں گے، صحابہ کرام کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، کبھی آپ مسجد نبوی میں ہوں گے تو کس جگہ ہوں گے، صفہ ایک الگ جگہ ہے، ریاض الجنہ الگ جگہ ہے، منبر رسول الگ جگہ ہے، اس میں سے ہر جگہ وہ دعوات کی قبولیت کی جگہ ہے۔ مسجد غمامہ الگ ہے، مسجد ابو بکر الگ ہے، خیبر کی 7 مساجد الگ ہیں، یہ سب وہ جگہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز پڑھی یا آپ نے دعا کی۔ قبلتین چلے جاؤ، قبا چلے جاؤ، اور احد کے مسجد شہداء چلے جاؤ، تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ پوری جو اسلام کی تاریخ ہے اور جو اسلام کا مرکز ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انصار سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا۔ انصار کون ہیں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین انصار کی تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بھی تیار رکھا ہے، اپنے ایمان کی بھی تجدید کی ہے، اور مہاجرین مکہ اور مہاجرین مسلمین کو ایسے دل سے لگایا کہ اپنا پیٹ خالی ہے، اپنے بچے رو رہے ہیں، اپنی ضروریات شدید ترین ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ضروریات ہیں، بدحالی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، لیکن وہ ایثار کرتے ہیں اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے دوسرے کے لیے۔ یہ جو مقام ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو بہترین علامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انصار کو عطا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ قریش ہے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت حیات ہوئی اور مسلمانوں کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا اور قیامت ٹوٹی، اور حدیقہ بنو ساعدہ کے اندر جو اجلاس ہوا اس میں انصار کی طرف سے بھی کچھ صحابہ کرام وہ امیدوار تھے خلیفہ بننے کے، امیر بننے کے، اور وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کی اور لوگوں سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بننے کا حق بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں۔ الائمۃ من قریش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ائمہ ہیں وہ قریش سے ہونے چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ مکرم وہی ہے جو سب سے بڑا متقی ہوگا، لیکن اسلام کے اندر حسب و نسب کا بہت بڑا اعتبار ہے، اور جو قریشی ہیں، جو مکی ہیں، جو مہاجرین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ
اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، اور وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اور سورہ توبہ کے اندر آیت ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ سابقون الاولون جو ہوتے ہیں، جو پائنیئر ہوتا ہے، کون؟ انگریزی میں کہتے ہیں پائنیئر، اردو میں کیا کہیں گے؟ پہل کرنے والا۔ کیا؟ پہل کرنے والا وہ ہوتا ہے، اصل نر آدمی وہ ہوتا ہے۔ سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، کون کرے گا، کیا کرے گا۔ حضرت والد صاحب کہتے تھے دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے، یہ ہے زبردست آدمی، اور دوسرا بولتا ہے میں کس کے ساتھ چلوں گا۔ مفتی صاحب بولتے تھے یہ ہوتا ہے شلولہ۔ کون ہوتا ہے؟ شلولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سابقون الاولون تھے، جو صحابہ کرام تھے، اعلیٰ ترین لوگ تھے، ان میں جو سب سے زیادہ اصل الاصل اور ایمان کا جو خلاصہ ہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یقیناً پہلے مہاجر تھے اور اس کے بعد پھر انصار بھی ہوئے، اور انصار کی قربانیاں، انصار کے اعمال، انصار کی فضیلت بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی۔ بھئی اچانک ایک شہر میں کچھ لوگ آ گئے اور ان میں سے ہر آدمی کا مدینہ والوں کے ساتھ مواخات قائم کی گئی، ایسی مواخات قائم کی گئی کہ وہ گھر میں اور زمینوں میں شریک ہو گئے۔ کون مانتا ہے اس طرح؟ ہاں، لیکن انصار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کے معترف بھی تھے اور وہ ایمان چاہتے تھے، انہوں نے مہاجرین کو مواخات کے ذریعے سے اپنے گھروں میں اور اپنی زمینوں میں بھی شریک کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ باب ہے کیا؟ علامت الایمان حب الانصار۔ ایمان کی یہ نشانی ہے کہ انصار سے محبت کی جائے۔ وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ، بیٹھ جاؤ، قال اخبرنی عبداللہ بن جبر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ جو انصار سے محبت کرے گا وہ ایمان کے اوپر قائم رہے گا، اور جو مدینہ اور انصار سے نفرت کرے گا یقیناً اس کا ایمان ناقص ہے اور وہ نفاق کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبداللہ ابن ان عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابة من اصحابه۔ یہاں سے جو عقبہ کی ملاقات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نقباء مدینہ کی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ نقباء جمع ہے نقیب کی، اور نقیب کہتے ہیں سردار کو، تو نقباء مدینہ یعنی سرداران مدینہ۔ اور یہ ملاقات اصل میں 2 مرتبہ ہوئی ہے، اور دونوں مرتبہ یہ مکہ سے باہر منی میں ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کہ یہ مدینہ والے آتے تھے حج کے لیے کعبۃ اللہ کے، اور ان کو معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی اور اس شہر میں ایک شخص جو کہتا ہے کہ اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی کتاب ان پہ نازل ہوتی ہے، اور وہ توحید کا اور عفاف کا اور صلہ رحمی کا اور عفت کا اور امر بالمعروف کا درس دیتے ہیں۔ اتنا پیارا پیغام اور اتنی اچھی باتیں جو کرے، کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے۔ لہٰذا انہوں نے ملاقات ترتیب دی، اور یہ طے ہو گیا کہ منی میں ایک وہ گھاٹی میں، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، وادی کو، تاکہ لوگوں سے بچ کے رہیں، دور رہیں، وہاں انصار مدینہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات کون سی ہے؟
پہلی یا دوسری معلوم نہیں ہے۔ نہ حافظ ابن حجر اس کے بارے میں بتا سکے ہیں، نہ بدر الدین عینی، نہ امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ۔ ہاں انہوں نے جواب اس طرح دیا ہے کہ اصل میں مقام بھی ایک ہے اور لوگ بھی ایک ہیں، تو جب مقام بھی ایک ہو اور ملنے والے ملاقاتی بھی ایک ہوں اور ملاقاتیں متعدد ہو جائیں تو پھر لوگوں سے یعنی اس ملاقات کی تمیز کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ کوئی اس میں اتنی زیادہ تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ اس میں جہل نہیں ہے موجود۔ جہل تو تب ہوگا نا کہ کس سے ملے، کہاں ملے، دونوں چیزیں معلوم ہیں، پہلی دفعہ ملے یا دوسری دفعہ ملے یہ نہ معلوم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی کن سے؟ نقبا سے، یعنی سرداران مدینہ سے۔ کیا ملاقات ہوئی؟ لیلۃ العقبہ یعنی گھاٹی کی رات میں۔ یہ عقبہ اصل میں جمرہ عقبہ، شیطان کو پتھر مارنا، جمرہ عقبہ یعنی بڑا شیطان۔ تو جس رات منا والے وہ پتھر مارنے کی تیاری کرتے ہیں اس رات میں ملاقات ہو گئی، اس طرح بھی اس حدیث کی تشریح کی جاتی ہے۔ ملاقات کیا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام بہت زیادہ تکلیف میں تھے، ایسی تکلیف میں کہ آپ سے نہ کوئی ملاقات کر سکتا تھا، نہ آپ سے کوئی کاروبار کر سکتا تھا، نہ آپ کو کوئی رشتہ کروا سکتا تھا، نہ آپ کے ساتھ کوئی دعوت میں اور پروگراموں میں شریک ہو سکتا تھا، بلکہ ایک زمانے میں تو آپ کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پہلے جد امجد کا سایہ، پھر چچا ابو طالب کا سایہ، پھر خدیجہ الکبریٰ، ان کی جدائی تو بہت زیادہ تکالیف پڑ گئی تھی۔ اور ایسے حالات میں وہ جو صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا، ایمان لاتا ہوں، آپ نے فرمایا الیوم لشدید، آج کے دن تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، برداشت نہیں کر سکو گے۔ حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ دعوت میں اور ایمان میں بھی سچ ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے دھوکہ دے کے کسی کو مسلمان کر دیا یا جھوٹی بات کہہ کے دعوت دے دی، وہ دعوت معتبر نہیں، سچ بولنا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ ہاں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط وہ میرا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو مقام دیا ہے، استقامت دی ہے، ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایسے حالات میں جب انصار نے یہ ساری تکالیف دیکھیں تو انہوں نے گزارش کی کہ حضرت آپ مکہ کے ہیں، مکہ کے باسی ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، لیکن اب مکہ والوں نے بدتمیزی کی اور زیادتی کی حد کر دی ہے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ ہمارے شہر میں آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور وہ مقداد ابن الاسود کی تقریر جو بدر کے میدان میں انہوں نے کی ہے کہ اللہ کے رسول ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکہ ہم تو بل نقاتل عن یمینک وعن امامک وعن شمالک وعن خلفک، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں ہم لڑیں گے، حتی نقاتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ہم خود شہید ہو جائیں یا ان کو مار بنائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے مقداد ابن الاسود سے کہ میری ساری زندگی کے اعمال لے لو اور یہ ایک تقریر مجھے دے دو تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے انصار کا مقام، انصار کا جذبہ، انصار کا ایمان سے محبت۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ حضرت آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو کیا ہی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے نہیں آ سکتا حتی یأذن اللہ لی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ بیعت کی جاتی تھی. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین کیا ہے آگے بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصونک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اے پیغمبر، مسلمانوں کے لیے ایک بہترین لاہ عمل قرآن کریم نے طے کر دیا ہے، اور اس لاہ عمل کو جو طے کرے گا، جو مانے گا، جو تسلیم کرے گا، آپ ان سے بیعت بھی کیجئے اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کیجئے. یہ وہ بیعت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کیا؟ اب آپ سنیے ذرا. وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، عبادہ ابن صامت بزرگ صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں اور بدری صحابہ میں سے غازی ہیں. وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، اور یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ یہ جو لیلہ عقبہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے اس میں ملاقات، یہ ملاقات کب ہوئی ہے؟ کہتے ہیں 11 میں، 11 نبوی میں یا 12 نبوی ہجری نہیں ہے، کیا ہے 12 نبوی یا 13 نبوی میں. ٹھیک ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی، یعنی آپ بھی حج کے لیے وہاں تشریف لائے تھے. بایعونی، میرے ساتھ یہ بیعت کرو، یہ عہد و پیمان کرو، یہ وعدہ کرو، یہ وفاداری کا عہد کرو. اللہ تشرکو باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک کرے گا اس کو میں معاف نہیں کرتا، ہاں جسے اللہ چاہے اور ایمان کی توفیق دے دے تو اس کی معافی ہوگی، بغیر ایمان کی معافی نہیں. اور وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حکیم کائنات لقمان حکیم حضرت والد صاحب فرماتے تھے صحیح بات یہ ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی طب و حکمت کے مالک تھے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا، آپشن دیا تھا کہ رسالت اور نبوت کا کام کرنا ہے یا طب اور حکمت کا کام کرنا ہے. یہ وہ حکمت نہیں ہے، وہ تو طب میں آ گیا، یہ حکمت ہے عقل مندی، دانائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ جو رسالت و نبوت کا کام ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں بڑی تکالیف آتی ہیں اور کیا کچھ اٹھانا پڑتا ہے. ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہ جو اللہ نازل کر رہا ہے یہ جس پہ بھی نازل ہوگا تو ضرور ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں لوگوں کا علاج بھی کروں گا اور لوگوں کو عقل بھی سکھاؤں گا. حضرت جنگل میں چلتے تھے تو درخت آپ سے باتیں کرتے تھے، میں فلاں ہوں، میرا نام یہ ہے اور مجھ میں یہ بیماریوں کا علاج ہے، فلاں فلاں چیز کے لیے فائدہ مند ہے. یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس زمانے میں بھی یہ جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بھی جو دوائیاں لکھ رہے ہیں، کبھی سوچا یہ دوائی بنتی کدھر ہے، کیسے بنتی ہے؟ ہاں، یہ ساری کی ساری دوائیں کیمیکلوں سے بنتی ہیں اور کیمیکل نکلتے ہیں درختوں سے، پودوں سے، بوٹوں سے، گھاس سے، سمندر سے، جانوروں سے. تو حقیقت وہی ہے ساری، صرف طریقہ علاج کا فرق ہے. حکیم صاحب وہ سیدھے سیدھا گوشت آپ کو کھلائے گا اور ڈاکٹر صاحب پہلے اس کو پروسیس کرے گا، پانی نکالے گا، پھر وہ پانی گولی میں ڈال کے آپ کو کھلائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، طب و حکمت وہی اصل ہے. بایعونی، میرے ساتھ بیعت کرو، اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے.
ولا تسرقوا، اور نہ ہی چوری کرو گے، اس لیے کہ چوری اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، منع ہے، حدود و قصاص اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ دوسرے مسلمان کی مال، دوسرے مسلمان کی اولاد، دوسرے مسلمان کی تمام چیزیں وہ آپ سے محفوظ ہونی چاہیے۔ کل کی سبق میں حدیث گزری ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ولا تزنوا، اور زنا بھی نہیں ہوگا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جانا، اس لیے کہ یہ بہت بری بات ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، انسانیت کو انسانی سے نکالتا ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب بنتے ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا۔ ایسا دور تھا اور اتنی جہالت تھی کہ کسی کے ہاں جب بچی پیدا ہو جاتی تھی معصوم چھوٹی، تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اپنی قوم سے وہ چہرہ کالا ہو کے چھپ جاتا تھا اور وہ سوچتا تھا کہ میں یہ ذلت اپنے اوپر اٹھاؤں یا میں اس کو مٹی کے نیچے دبا دوں، علیہ باللہ واستغفر اللہ۔ بچی کو، بیٹی کو، بہن کو جو ذلت قرار دے، اتنا بڑا جو جاہل ہوگا، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا۔ میں نے اس دن بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کی وہ گستاخ عورت جو بے شرم اور بے غیرت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حیا بھی ہے اور ناشکری بھی ہے، یہ بڑے بڑے منہ کھول کے ٹی وی پہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عزتی میں جو غلط کلام کر رہی ہے، خدا کی قسم اس عورت کو بھی یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے کہ یہ آج ٹی وی پہ آ کے باتیں کر رہی ہے، ورنہ کب کہ یہ مٹی کے اندر دفن ہو چکی ہوتی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات صرف مسلمان نہیں بلکہ انسان، چرند پرند سب کے سب وہ حاصل کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنے بچوں کو بھی قتل نہیں کرو گے، خواہ وہ بے غیرتی کی وجہ سے ہو، خواہ وہ غیرت کی وجہ سے ہو، خواہ وہ کھانے پینے کی وجہ سے ہو، خواہ وہ غصے کی وجہ سے ہو، کسی بھی طرح سے اپنی اولاد کو ضائع کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، اور نہیں لانا وہ جھوٹا گھڑا ہوا بہتان، تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، جو تم لوگ گھڑ لیتے ہو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں، یعنی فواحش، یعنی ناکردنیاں، یعنی معاشرے میں بے حیائی، یعنی لوگوں کی عزت و عفت و پاک دامنی وہ تم سے محفوظ ہونی چاہیے۔ نہ تم کسی کے اوپر حملہ کرو گے اور نہ کوئی اور تمہارے اوپر حملہ کر سکے گا۔ اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ غالباً فرماتے تھے کیا؟ اپنا حق چھوڑنا نہیں ہے اور دوسرے کو چھیڑنا نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ فمن وفا منکم ولا تعصوا فی معروف، اور نافرمانی نہیں کرو گے نیکی کے کاموں میں، ہاں نماز میں، روزے میں، دعا میں، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، ان چیزوں میں تم نے آگے پیچھے نہیں ہونا بلکہ صحیح صحیح چلنا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن کہتا ہے آگے بڑھنا ہے، اس میں ایک دوسرے سے ریس لگانی ہے۔ فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، بس جس کسی نے یہ سارے کام کر لیے اس کا بدلہ اللہ کو ہے، اللہ ہی دے گا۔ ومن اصاب، اور جس کسی نے غلطی کر لی، من ذالک شیئا، ان چیزوں میں سے کوئی بھی، کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ ومن اصاب من ذالک شیئا، جس کسی نے غلطی کر لی، فعوقب فی الدنیا، دنیا میں اس کی پکڑ ہو گئی، فہو کفارۃ لہ، یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا۔ ومن اصاب من ذالک شیئا، اور جس کسی نے ان چیزوں سے میں کوئی غلطی کر لی لیکن دنیا میں پکڑ نہ ہوئی، کیا؟ یہ ترجمہ آپ کو خود کرنا پڑے گا، لیکن دنیا میں پکڑ
نہ ہوئی، ثم سترہ اللہ، اللہ نے اس کا پردہ رکھا، فہو الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان شاء عفا عنہ، چاہے گا تو اللہ ہی معاف کرے گا، وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اللہ ہی چاہے گا تو آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ، عبادہ ابن صامت کہتے ہیں ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے اوپر بیعت کی ہے۔ صوفی جی یہاں پہ ایک اہم ترین مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حدود اور قصاص کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اصل میں جو اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قصاص نازل فرمائے ہیں یہ کفارات الذنوب ہیں یا یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود اور قصاص نافذ فرمائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہیں یا پھر یہ کفارہ ذنوب کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر حدود اور قصاص ہوگا تب بھی یہ گناہ سے معاف نہیں ہے اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، ان کا مسلک یہ ہے کہ حداد، قصاص اور حدود جو نازل ہوئے ہیں یہ کفارات و ذنوب نہیں ہیں بلکہ یہ اصلاح معاشرہ کے لیے نازل ہوئے۔ اور وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ کفارات اور یہ جو حدود اور قصاص کے بعد پھر وہ بندہ پاک صاف ہو گیا ہے اور اب وہ گناہگار باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود اور قصاص جو نازل کیا ہے وہ کفارات ذنوب کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کا ایک لازمی فائدہ وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ جو میں نے دوسرا قول ذکر کیا یہ حنفیہ کا قول ہے کہ جو حداد، جو قصاص اور حدود ہیں وہ کیا کفارات ذنوب ہیں۔ دلیل غالباً ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کون؟ ماعز اسلمی، یا رسول اللہ قد زنیت طہرنی، اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے چہرہ موڑا، دوبارہ آئے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، دوبارہ چہرہ موڑا اللہ کے رسول پاک کر دیجیے۔ فیصلہ ہوا کیونکہ وہ محسن تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایسی توبہ کی تھی اگر وہ توبہ 70 جہنمیوں میں تقسیم کر دی جائے لغفر لہم، تو سارے کے ساروں کی مغفرت ہو جاتی۔ اور اس خاتون کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایسی توبہ کی گئی، ایسی اس نے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ وہ جنتی ہو چکی ہے اور اس کو اب اس کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی۔ تو اگر حدود اور قصاص اصلاح معاشرے کے لیے ہوتا اور کفارات ذنوب نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر فرماتے اس صحابی اور صحابی کے بارے میں جن سے خطا ہوئی تھی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی کہ اگر وہ 70 گناہگاروں کے درمیان، جہنموں کے درمیان ہوتی تو سب کے سب معاف ہو جاتے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو قصاص اور حدود ہیں یہ کفارات ذنوب کے لیے ہیں، اور اس سے منتج ہونے والا جو بہترین لازمی انتظامی فائدہ ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوگا تو ظاہر بات ہے معاشرہ بھی بہت زیادہ فساد کا مرتکب ہو جائے گا، اور جو مجرم ہے وہ بھی گناہ در گناہ میں ڈوبتا چلا جائے گا اور اس کو کفارہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں اور ہمارے آپ کے ملک میں جو حالات ہیں، خدا کی قسم کئی ڈکیتیاں میں جانتا ہوں، بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوئی ہیں اور پولیس والے خوش ہوتے ہیں، کہتے پرواہ نہیں ہے، سب چلتا ہے، کہتے ہیں پاکستان ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ چور پکڑنے کے لیے پولیس نہیں ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے ہے۔ آپ کا لائسنس، آپ کا شناختی کارڈ، آپ کی گاڑی، آپ کا گھر، اس میں کوئی چیز اتنی ٹیڑھی ہو جائے وہ پہنچ جائیں گے، لاؤ بھائی چلو ہمارے ساتھ۔ اور آپ کے گھر پہ کوئی حملہ آور ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آپ کے بچوں پہ کوئی حملہ آور ہو،
آپ کے مال پہ کوئی حملہ آور ہو، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، ان لوگوں سے کوئی امید نہ رکھنا، بلکہ خدا نہ خواستہ مجھے تو شک ہے ان کا حصہ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ وہ بھائی وہ حضرت والد صاحب فرماتے تھے بیاہ غوالن گشوا، کیا بیاہ غوالن گشوا، اس کی گائے نے پھر بچہ دے دیا، تو کسی کا کوئی مسئلہ ہو جائے تھانے دار کی گائے بچہ دے دیتی ہے، کیونکہ اس کو یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہی ہے، وہاں سے بھی ملنا ہی ہے، اور مجھے شک ہے کہ ڈاکو بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اسی لیے تو نہ ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں، نہ قاتلین پکڑے جا رہے ہیں، نہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن تم باہر نکلو اور ذرا قانون کے خلاف کوئی کام کرو، دہشت گرد آ گئے، طالبان آ گئے، اور فلانے آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے۔ بہرحال یہ جو سارا نقصان ہے اور یہ جو اندھیر نگری اور جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، یہ اس لیے کہ قصاص اور حدود کا نفاذ نہیں ہوا ہے۔ خدا کی قسم گلشن چورنگی پہ ایک ڈاکو کو الٹا لٹکاؤ اور دنیا اس کو دیکھے کہ اس نے مجرم جرم کیا تھا، اس کے بعد ہر ڈاکو 10 دفعہ سوچے گا کہ میں جو ڈاکہ ڈالوں گا میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے بہترین غیرتی اور ایمان والے بھائی افغانستان کے مسلمان آ گئے، انہوں نے 2-4 کو سیدھا لٹکایا، اب دیکھو کیسا امن ہو گیا۔ خیر نہیں ہے تمہاری، تم ہوتے کون ہو امن و امان کو خراب کرنے والے؟ اور وہ ملک اور وہ قوم کہ جو اپنے درمیان کے چور اور قاتلوں کو نہ پکڑ سکے، تو ان کو کس منہ سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ ایک کامیاب معاشرہ ہیں؟ دوسروں کو تو چھوڑو، اپنے درمیان میں تو پہلے چور نکالو کدھر ہیں۔ تم کیا دہلی اور بمبئی کو فتح کرو گے؟ ہاں، جس کو لالوکیت کے چور کا پتہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، گلہ بھی ان سے ہوتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی اور کی جگہ ہوتی ہے ہم بولتے غرق ہو جائے، اپنا گھر ہے، اپنی جگہ ہے، اس لیے دل کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب حضرات سے یہ لے لیا۔ جی پڑھو آگے۔ ہاں، باب من الدين الفرار من الفتن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن۔ جی قریب ہے ایسا وقت کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی چند بکریاں ہوں گی، شعف الجبال، اور یتبع بها شعف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ وہ چلا جائے گا، نیچے نہیں آئے گا، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھے گا، دنیا کے کفر اور دنیا کی بدعات اور دنیا کی رنگ رلیاں اور دنیا کی کمین گاہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے وہ اپنا ایمان بچا کے نکل جائے گا۔ اور وہ مواقع القطر، جہاں بارش کے پانی گزرتے ہیں وہاں پہ وہ آیا کرے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ اپنا ایمان بچانا بہت بڑا کام ہوگا، اپنے ایمان کی حفاظت ایک مشکل ترین ذمہ داری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان محفوظ و معمول فرمائے۔ لہٰذا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی سچائی، آپ کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے سے پیشن گوئیاں فرما چکے ہیں، پہلے سے مسلمانوں کو بتا چکے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے کہ ان حالات میں ہاتھ کے اندر انگارہ لکڑی کا رکھا جائے اور ایمان پہ چلا جائے، دونوں برابر ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے حل پیش کیا ہے۔ اس زمانے میں جو بہترین مسلمان ہوگا اور اعلیٰ ترین ایمان والا ہوگا، بات وہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابھی تک اسی دعوے پہ قائم ہے، الایمان یزید و ینقص۔ یہ جو پہاڑ کے اوپر اپنی بکریاں لے کے جائے گا یہ ہوگا کامل ایمان والا، اس لیے کہ یہ گناہوں سے بچا ہے، اس لیے کہ یہ زمین روئے زمین پہ نیچے کے علاقوں میں جو شرارتیں ہوں گی اور جو انسانوں کے درمیان گناہ ہوں گے ان سے بچ کے یہ چلا جائے گا اوپر پہاڑوں کی چوٹی میں۔ اور خیر المال، دیکھیے ذرا عبارت پہ غور کیجیے گا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوشک
ان یکون خیر مال المسلمی اور خیر مال المسلمی دونوں تھوڑا صحیح ہے. فرمایا کہ قریب ہے کہ بہترین مال ہوگا مسلمان کا غنم بکریاں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بس بکری ہی ہونی چاہیے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے اس کا مقصد یہ نہیں ہے. عربی میں غنم استعمال ہوتا ہے ریوڑ کے لیے. اس میں بکری بھی ہے, اس میں دمبا بھی ہے, اس میں آپ کا جو کام کاج کے لیے گدھا ہے, تراش گوش ہے, وہ بھی شامل ہے. چوکیداری کے لیے کتا وغیرہ ہوگا وہ بھی ہے. ہاں برائے ضرورت جو مال ہوگا اسے غنم کہا جائے گا. کتنا مال؟ برائے ضرورت. یہ نہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے سارے بینک لے کے اور مسلمان چڑھ گیا پہاڑ کی چوٹی پہ کہ جی میں آ گیا ایمان والا. نہیں, مال بقدر ضرورت. قوت لا یموت. کیا قوت لا یموت یعنی اتنا کھاؤ گے مرو نہ, بس یہ بہت ہے. زیادہ کھاؤ گے تو کھانا آپ کو کھا جائے گا, آپ کھانے کو نہیں کھاؤ گے. یہ علامہ مثنوی والے کون ہیں, جلال الدین رومی رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کھانے کو کھاتا ہے اور کبھی کبھی کھانا آدمی کو کھا لیتا ہے. تو غنم برائے ضرورت, مال مویشی ریوڑ جس سے انسان کا وقت گزرے, جس سے انسان کی محتاجی سے بچا رہے, جس سے بال بچوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین چیزیں دی ہیں کہ دودھ پیو, دودھ سے چیزیں بناؤ, اس کی کھال استعمال کرو, گرمی سے بچو. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم البأس. ہاں کیسی سے ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ جو نعمتیں فرمائی ہیں, صرف ایک بکری پہ اور صرف ایک دمبے پہ آپ غور کریں گے, اس سے پوری زندگی کی سائیکل چل سکتی ہے. جو شپنکی ہوتے ہیں, جو چرواہے ہوتے ہیں اور جو خانہ بدوش ہوتے ہیں, ان کی پوری زندگی اسی پہ چلتی ہے. بالوں سے کام لیتے ہیں, چمڑے سے کام لیتے ہیں, گوشت استعمال کرتے ہیں, ہڈی استعمال کرتے ہیں, دودھ استعمال کرتے ہیں, کھاد بیچتے ہیں. کیسی اللہ نے مشین بنائی ہے, اس سے سب چیزیں نکل رہی ہیں. اور تم خود کیا ہو, کوئی ایک کام کی چیز نکلتی ہے تم سے؟ نہیں نکلتی. تو بس یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قدرت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتبع بها شعف الجبال, یہ چڑھ جائے گا ان بکریوں کو لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ, ومواقع القطر, اور بارشوں کی گزرگاہوں میں. ہاں فیضان, ایسا ہوتا ہے کبھی کہ موسم کمزور ہو جاتا ہے تو گھاس نیچے آنا پڑتا ہے جانوروں کے لیے. آپ میں تو بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو پہاڑوں کے رہنے والے ہیں. ہاں, اور جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور گھاس نیچے بہت اچھی ہوتی ہے تو سارے چرواہے نیچے آ جاتے ہیں اپنے اپنے جانوروں کو لے کے, اور جیسے ہی وہ گھاس ختم ہوتی ہے اور معاملات ختم ہوتے ہیں فوراً واپس نکلتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں وہ مواقع القطر, اور جہاں پہ پانی گزرتا ہے وہاں پہ آتے ہیں. یا پھر رو بدینی ہی, اور یہ اتنی زیادہ پرہیز کیوں ہو رہا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یا پھر رو بدینی ہی, فتنوں سے, کفر سے, بدعات سے, مشکلات سے, ان چیزوں سے اپنے دین کو بچانا, حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے. من الفتن, فتنوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر